الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا منكم اور تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا كما استخلف الذين من قبلهم جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی ہے
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے مضبوط کر دے گا دینہم، ان کے دین کو، الذی ارتضی لہم، وہ جو ان کے لیے چن لیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یقیناً اس کے بعد ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، چاہیے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بنائیں۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد انکار کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی ہیں وہ نافرمان لوگ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر اور عرفہ کلام سے اٹھارہویں پارے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔
پچھلے جمعے سے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی تھی۔ وعدہ کیا تھا آنے والے جمعے میں اس کا دوسرا حصہ خلافت عمر اور ان کی شہادت، اس کا تذکرہ آئے گا۔ پروردگار نے اتنی توفیق دے دی ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ مزید وہ توفیق بخش دے گا کہ جو بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وہ میرا پروردگار میری زبان سے حق اور سچ نکلوائے، اور وہ آپ کے دل و دماغ میں، میرے دل و دماغ میں وہ باتیں اتریں، اور ہم اپنی زندگی اور اپنی لائف کو بہترین گزار سکیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی، اور اللہ تعالی نے اس دعا کو ایک بندے کے حق میں، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرما لیا تھا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ تو کہے تھے مکے کے ابتدائی دور میں، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزتیں دے، بعمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب کے ساتھ، یا عمر ابن حشام کے ساتھ۔ میرے اللہ نے اس کی سلیکشن کر دی عمر ابن خطاب کے حق میں، اور جو لفظ بولے نا اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے، یہ دعا کا حصہ قبول ہوا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو سنبھالا، تو پھر نظر آنے لگا کہ اسلام کی عزت و عظمت کو چار چاند کیسے لگ رہے ہیں، اور اسلام کس طرح مدینے کی سلطنت سے نکل کر ایران
روم، شام، مصر، یمن، عراق، یہ سارے علاقے فتح ہو رہے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، دنیا کی 2 سپر پاوروں کو عمر فاروق نے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اکیلا عمر، یہ نبی کا وہ جملہ، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزتیں دے۔ یوں عزتیں آ رہی ہیں کہ سپر پاور ایران اور سپر پاور اس وقت کی روم، پرشین امپائر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ ساری سلطنتیں اسلام کے زیر نگیں، مسلمانوں کے زیر نگیں، اور دار الخلافہ اور ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ بن گیا ہے۔ اور ایوان، جہاں عدل کے فیصلے ہو رہے ہیں، جہاں انصاف کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ صدارتی محل کوئی نہیں ہے۔ سمجھنا بات کو، وہ صدارتی محل کوئی نہیں ہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس کوئی نہیں ہے، وہ ڈپلومیٹک وہ سارے ایریاز کوئی نہیں ہیں جہاں یہ سفارتکار موجود ہیں، فلاں ہیں۔ یہ دنیا کے دھندے یہ آج جو بنائے ہوئے ہیں، اور جن پر اربوں روپیہ لگا کر عوام کے خون سے چوس چوس کر اور انہیں مہیا کیا جا رہا ہے۔ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ محض گالی نکالنے کے، محض لڑائی کرنے کے، محض گتھم گتھا ہونے کے، اور محض ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے کے لاکھوں روپے وصول کر رہے ہیں ماہانہ، اور وہ ان کے باپ سے نہیں آئے، وہ عوام سے نکالے گئے ہیں۔ یہ ہے مغربی جمہوریت۔ اور ادھر اسلام کو جو عزتیں ملی ہیں، مسجد نبوی کو ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا ہے، وہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں، مسجد نبوی سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایرانیوں سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، رومیوں سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، گورنر کہاں کہاں لگیں گے، اور کس طرح مال غنیمت کی تقسیم ہوگی۔ اور یاد رکھنا، جملہ کہنے لگا ہوں، دل سے اور دل میں ہی اترنا چاہیے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روم کی یونیورسٹیوں اور ایران کی یونیورسٹیوں کا فارغ التحصیل نہیں تھا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صفا کی یونیورسٹی کا فاضل تھا، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ کوئی عام بندہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور صفا پہ وہاں تعلیم لی، حکومت کے اسرار و رموز بھی سیکھے، اور دین بھی سیکھا، قرآن بھی سیکھا، سب کچھ سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر جب خلافت کا منصب ملا تو دنیا کو نظر آیا صفا کے تربیت یافتہ کیسے لوگ تھے، اور دنیا کی یونیورسٹیوں کے فاضل کیسے تھے۔ دنیا کی یونیورسٹیوں کے فاضلوں نے گردنیں کاٹ کے لوگوں کے خون کے پیاسے بنے ہیں، زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، ملکوں پہ قبضے کیے ہیں، اور گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے۔ یہ دنیا کے پڑے ہوئے اور صفا کے پڑے ہوئے وہ اسلام کے علاقے بڑھا رہے ہیں، اور ان کے سامنے قیدی آ رہے ہیں تو وہ ان سے وہی سلوک کر رہے ہیں جو میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ایران کا ایک بہت بڑا سپہ سالار ہرمزان، اسے قید کر کے لایا گیا۔ جو ہی وہ اس کے نام کی بڑی شہرت تھی، چرچا تھا،
جو ہی اسے مسجد نبوی میں قیدی بنا کے لایا گیا اور منبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، وہ جاہو جلال جو روحانی اور دینی جاہو جلال ہے، یہ مصنوعی جاہو جلال، ہٹو بچو، آ رہے ہیں حکمران، آ رہے ہیں یہ ڈالو ووٹ، اسمبلیوں میں جاؤ، فلاں کرو، یہ نہیں، وہ میرے رب نے عنایت کیا تھا وہ جاہو جلال، جب وہ آیا نا، آ کے قیدیوں کی طرح لایا گیا، کہا بتلا تیرے ساتھ کیا سلوک کروں، کہنے لگا مجھے پہلے پانی چاہیے، پانی منگوایا، پانی اسے دیا، پیالہ پکڑا تو کہنے لگا میری ایک شرط ہے، پیوں گا تب، میری شرط یہ ہے کہ جب تک میں اسے پی نہ لوں، اس پیالے کو، پانی کو پی نہ لوں، اس وقت تک مجھے قتل نہ کیا جائے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تجھے زبان دیتا ہوں ایسا ہی ہوگا۔ ہوشیار آدمی تھا، اسی پیالے کے پانی کو نیچے پھینک دیا، وہ پانی نیچے بہہ گیا، سب نے یہ منظر دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، وہ کہنے لگا امیر المومنین تم مسلمان ہو، مسلمانوں کے حکمران ہو، مجھے قیدی بنا کے لایا گیا، مجھ سے تم نے وعدہ کیا ہے اور مسلمانوں کے وعدے بڑے مشہور ہیں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا جب تک میں یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، پانی تو میں نے پیا نہیں، پانی تو میں نے ضائع کر دیا ہے، اب میرے قتل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین نے کہا تجھے میں نے مسجد میں زبان دی ہے، اگر میں نے تجھے زبان نہ دی ہوتی تو پھر تیرا میں علاج کرتا، لیکن میں نے تجھے زبان دی ہے کہ ایسا نہیں، تو نے چلاکی کھیلی ہے اور تیری چلاکی کامیاب ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے قتل تو نہیں، لیکن جو میرے ساتھی یہ موجود ہیں فیصلہ انہی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اسلام نے سکھایا ہے، یہ صفہ سے سیکھا ہے، اور یہ ایسے عظیم لوگ تھے، خلافت کا منصب جب ملنے لگا نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جانے لگے تو کہا میں اپنے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کر کے جا رہا ہوں۔ حلقہ احباب میں لوگوں نے کہا عمر فاروق بڑے سخت آدمی ہیں، تلوار نکل آتی ہے، یہ نہ ہو لوگ مار دھاڑ اور لوگ مرنے مارنے پہ آ جائیں، اور عمر کا جاہو جلال تو مشہور ہے، ذرا فیصلے میں سوچ لیجئے۔ زیرک آدمی تھے، انہیں میرے نبی نے چنا تھا، یہ لڑی بڑی خوبصورت ہے، میرے نبی کو اللہ نے چنا تھا، اور میرے نبی نے ابو بکر کو چنا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرے ابو بکر نے عمر کو چنا تھا۔ ایسی خوبصورت چین ہے، ایسی خوبصورت لڑی ہے، وہ چنا اور کہا عمر پہ جب خلافت کا بوجھ پڑے گا وہ بوجھ عمر کو سیدھا کر دے گا۔ یہ بات کی اور کہا میرے بعد یہی کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی گئی، آپ کو خلیفہ اول
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کر دیا اور آپ کو بلایا جا رہا ہے. آپ تشریف لے چلیے مسجد میں. آئے مسجد میں بیٹھے, کہا عمر میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں. ایسا پیار اور محبت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. 2 سال کا عرصہ گزارا ہے نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ہنستے نہیں دیکھا تھا. ہمیشہ غم میں ہی رہتے, میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا, کب میری ملاقات ہوگی. اس لیے کہا میرا وقت تھوڑا ہے اور میں خلافت کا یہ منصب عمر تجھے دینا چاہتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین مجھے عہدے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اس منصب کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آج ہم میں سے ہر بندہ دوڑ دوڑ کے عہدے کو لینے کے چکر میں ہے. مجھے سیکٹری بنا دو, مجھے صدر بنا دو, مجھے یونین کا فلانا بنا دو. ہر بندہ اس چکر میں پڑا ہوا ہے. تمہیں یہ نہیں پتا اس کا جواب قیامت کے دن دینا بڑا مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ عہدہ نہ مانگے اور اسے بن مانگے مل جائے. لوگ اسے کہتے ہیں تو اس اہل ہے, تو یہ منصب قبول کر, یہ ذمہ داری قبول کر, اور وہ انکار کرے نہیں, اور پھر لوگوں کی خواہش پہ وہ لے لے اسے. فرمایا اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے, رب کی رحمت قدم بقدم اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور جو ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے عہدہ دو, میں صدر بننا چاہتا ہوں, میں وزیر اعظم. اب دیکھو نا اس ملک میں رحمت کوسوں دور چلی گئی. کرتوت تو پہلے ہی برے تھے, لیکن عہدے کس طرح لیے؟ بندر بانٹ کی طرح عہدے لیے. کوئی صدر بننے کے چکر میں ہے, کوئی وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہے, کوئی ایم این اے بننے کے چکر میں ہے. ہر ایک اسی چکر میں, عہدے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تو فرمایا جب کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اس کی ذات کے سپرد کر دیتے ہیں, چل تیری مرضی جو کر. اب جب بندہ اپنی ذات کے سپرد ہو جائے اور رحمت سے دور ہو جائے, پھر بندہ تو کمزور اور محتاج ہے, بندہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر ذلتیں ہی ذلتیں ملتی ہیں. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عہدہ دیا جا رہا تھا تو کہا مجھے عہدے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کا اہل نہیں ہوں. تاریخی جملہ کہا حضرت ابو بکر صدیق نے, کہا عمر تجھے عہدے کی ضرورت نہیں ہے, عہدے کو آج عمر کی ضرورت ہے. تجھے نہیں چاہیے عہدہ, میں مانتا ہوں تجھے عہدہ نہیں چاہیے, تجھے منصب خلافت نہیں چاہیے, پر آج خلافت یہ چاہتی ہے, آج یہ منصب یہ چاہتا ہے عمر آئے اور عمر حکومت کرے. جب حکومت ملی لوگوں کے سامنے مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے خطبہ دیا, اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا
میں عمر کے قدے اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے جو ذمہ داری آپ نے مجھ پہ ڈال دی ہے، پر میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں میرے مولا اس ذمہ داری کو اٹھانے کی توفیق مجھے عنایت فرمانا۔ اور تم لوگوں کو میں کہتا ہوں من رأى منکم منی عوجا، اگر تم میں سے کوئی بندہ مجھ میں ٹیڑھ دیکھے فَلْيُقَوِّمْنِي، تو وہ مجھے سیدھا کر دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عمر فاروق۔ خلافت کا عہدہ ملنے لگا ہے، اب تقریر، پہلی تقریر ہو رہی ہے، اور پہلی تقریر میں کتنی خوبصورت، اگر تم مجھ میں کوئی عیب دیکھو، کوئی گڑبڑ دیکھو، کوئی میں اپنوں کو نواز رہا ہوں، میں کوئی منصب سے غداری کر رہا ہوں، میں کوئی قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہوں، میں کوئی قانون نبی کے خلاف بنا رہا ہوں، تو پھر کیا کرنا؟ مجھے سیدھا کر دینا۔ اسی میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، تلوار نکال کر یوں کھڑا ہوا، کہا لو کانا، اگر تم میں سے، لو کانا منکم، اگر تم میں سے، ایواجن، عمر، ہم تم میں سے کوئی دیکھیں ٹیڑھ، تو پھر یاد رکھنا فَلْيُقَوِّمْهُ بِحَدِّ سُيُوفِنَا، پھر ہم اپنی تلواروں کی دھاروں سے تجھے سیدھا کر دیں گے، یعنی تیری گردن اڑا دیں گے عمر اگر تو قرآن و سنت سے ہٹا۔ فَفَرِحَ عمر، عمر فاروق خوش ہوئے اور کہا الحمدللہ۔ عمر کی خلافت میں وہ بندے اب موجود ہیں، اگر عمر ٹیڑھا ہوا تو وہ تلوار سے سیدھا کر لیں گے۔ یہ ہے خلافت عمر کا آغاز ہو رہا، یہ منصب خلافت مل رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں، میڈیا پہ بیٹھ بیٹھ کے پہلے بھی جھوٹ بعد میں بھی جھوٹ، میں یہ کر دوں گا، سائیکل پہ آؤں گا، سائیکل پہ جاؤں گا، وزیر اعظم ہوش چھوڑ دوں گا، فلانا کر دوں گا، خرچے کم ہو جائیں گے، مشیروں کی فوجیں بھرتی کی ہیں، سارے چور لوٹ مار جتنے وہ تھے سارے ارد گرد اکٹھے کر کے، اور کہا جی مدینے کی ریاست بنانے لگا ہوں۔ اور میاں مدینے کی ریاست نہیں، تو پاکستان ہی بنا دے بس، مدینہ کیا بنے گا تجھ سے؟ مدینے کی ریاست کو تو بنانے لگا ہے میرا عمر۔ ذرا عمر کی خلافت کی جھلک دیکھ، پھر تجھے پتہ لگے ریاستیں بنتی کیسے ہیں، اور ریاست کے امیر کیسے ہوتے ہیں، اور ریاست کے حکمران کیسے ہوتے ہیں۔ ریاست کے حکمران اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ریاست کے حکمران کتوں کو اپنے یوں ہاتھوں میں اٹھا کے نہیں پھرا کرتے، ریاست کے حکمران لڑکیوں کے جھرمٹ میں نہیں آیا کرتے، مدینے کی ریاست کے حکمران وہ ایسے نہیں ہوا کرتے جیسے تم بنے ہوئے ہو۔ مدینے کی ریاست کا حکمران خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ دے کے اپنے آپ کو لوگوں کے محاسبے کے لیے پیش کر دیا ہوا ہے، اور پھر صرف الفاظ کی دنیا میں نہیں، حقیقت کی دنیا میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر خطبہ دینے لگے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا لوگوں میری بات سنو، اسمعوا واطیعوا، میری بات کو غور سے سنو اور میری بات کو مانو۔ میں امیر ہوں تمہارا، خلافت کا منصب مجھے ملا ہے، میری بات کو دھیان سے سنو بھی اور میری بات کو مانو بھی۔ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے لگا ہوں۔ وہیں ایک بندہ
فقام رجل، ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا لا نسمع ولا نطیع، عمر ہم تیری بات سنیں گے بھی نہیں اور عمر ہم تیری بات مانیں گے بھی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لما، کیوں ایسا کہہ رہا ہے، کیوں ایسا بول رہا ہے؟ تو میری بات نہیں سنے گا، نہیں مانے گا، اور لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی بات کو نہیں مانیں گے، میں تو امیر ہوں، بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کہا امیر المومنین، جو مال غنیمت تقسیم ہوا ہے نا اس مسجد کے اندر، وہ مال غنیمت میں جو کپڑا تقسیم ہوا وہ ہمیں بھی ملا، آپ کو بھی ملا، اور امیر المومنین وہ کپڑا اس سے یا قمیص بنتی ہے یا شلوار بنتی ہے، مکمل جوڑا نہیں بنتا امیر المومنین، پر آپ نے منبر پر بیٹھے ہیں، آپ نے مکمل جوڑا پہنا ہوا ہے۔ جو خائن ہو جائے وہ امیر نہیں ہوا کرتا، ہم آپ کی عمارت کو قبول نہیں کریں گے۔ ذرا کپڑے کا معاملہ آ گیا ہے تو کہا نہیں مانیں گے۔ جہاں پہ اربوں گنتیوں میں، گنتیوں سے بھی باہر قرضے لے لے کے اور وزراء کی فوج ہڑپ کرتی جا رہی ہے، کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، پر وہاں تو پوچھنے والا موجود ہے۔ کہا ہم نہیں مانیں گے، یہ کہاں سے بن کے آیا، جواب دو۔ کہا کم یا عبداللہ، او میرے بیٹے عبداللہ، تو کھڑا ہو اور عجب تو جواب دے اسے، بتلا اسے یہ معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا بات بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، درست ہے کہ ایک حصہ ہی بنتا ہے، پر ہوا یوں مجھے جو حصہ ملا وہ حصہ بھی میں نے اپنے والد کو دے دیا کہ کسی کا تو پورا بن جائے، نہ میرا آدھا نہ ان کا آدھا، ان کا پورا بن جائے، میں نے بھی اپنا حصہ دے دیا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں میرے والد کا، عمر کا پورا یہ سوٹ بنا ہے۔ فوراً کہنے لگا نسمع و نطیع، مانیں گے بھی ہم اور سنیں گے بھی ہم انکار نہیں کریں گے، بات پتہ لگ گئی ہے۔ یعنی جو بات کہی تھی اگر میں ایسا ہوں تو مجھے سیدھا کیا جائے، تو ایسے بندے موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں عمر یہ معاملہ کیا ہے، اور فرمایا یہ معاملہ ایسے تو نہیں نہ ہوا، یہ میں اللہ نے وعدے کر دیے تھے خلافت کے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی 13 سال مکے میں مارے کھائی ہیں، اور پھر بدر مدینے میں آ کے لڑی ہے، احد بھی لڑی ہے، باقی جنگیں بھی لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی ہم پہ بھی وقت آئے گا کہ ہم بھی اپنی تلواریں اتار کے رکھیں گے، ہمیں بھی امن ملے گا، ہمیں بھی سکون ملے گا، بے چینی ہے کہیں دشمن حملہ نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی کبھی کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم اطمینان اور سکون سے بیٹھیں گے، ایسا ہوگا۔ قرآن مجید کی اس آیت کا نزول شروع ہو گیا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، کن سے وعدہ کیا؟ پہلی شرط ہے آمنو، مومنوں سے اللہ نے وعدہ کر دیا ہے
اور یہ سرکاری وعدے نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ کے وعدے نہیں ہیں۔ ہم بجلی بھی دیں گے، ہم گیس بھی دیں گے، ہم ملک کو یوں بنا دیں گے، یوں کر دیں گے، اتنے کروڑ مکان لاکھ بنا دیں گے، زمینیں یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ یہ گورنمنٹ کے وعدے نہیں، یہ میرے اللہ کے وعدے ہیں۔ اور میرے رب جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا ہوتا ہے۔ فرمایا من اصدق من اللہ حدیثا، سب سے زیادہ سچی بات تو اللہ کی بات ہے، اس سے زیادہ کون ہے سچی بات کرنے والا؟ اور سچے وعدے کس کے ہیں؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وعدہ کر دیا نا میرے رب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر دیا، میرے پیغمبر آپ نے قرآن سنانا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو رب نے وحی اتاری ہے آپ نے وحی لوگوں کو سنانی ہے، تبلیغ کرنی ہے، پہنچانی ہے، یہ کام کرنا ہے۔ رہ گئی بات، لوگ ماریں گے، گالیاں دیں گے، جیلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگ جان کے درپے ہوں گے، تو میرا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، میرا وعدہ یہ ہے دین توحید تو سنا اور تیرا پہرے دار میں رب بن جاؤں گا، کسی کی مجال نہیں جو میرے محمد کو کچھ کہہ سکے صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہرے لگا دوں گا، حفاظتیں میرے ذمے ہیں، اور میرے رب نے حفاظتیں کی ہیں۔ میرے رب نے وعدہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے میرے رب نے، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، ہم نے القاء کر دیا، موسیٰ کی ماں کے دل میں القاء کر دیا، موسیٰ کی والدہ اس کو دودھ پلا، ان ارضی، اس بچے کو، کیونکہ انٹیلیجنس، یہ ایجنسیاں، یہ ادارے متحرک ہو گئے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، اور کس گھر میں پیدا ہو رہا ہے وہ ایجنسیاں پہنچ جاتی ہیں، اب ڈر لگا ہے یہ بچہ ہاتھ میں سے نکل جائے گا، ادھر میرے رب کا القاء گیا، اس کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فِي الْفَالْقِهِ فِي الْيَمِّ، جب اس کے بارے میں خدشہ ہو، ڈر لگ جائے یہ بچے گا نہیں، وہ اٹھا کے لے جائیں گے، پھر کیا کر اسے دریا کی لہروں کے حوالے کر دے۔ سوچنے کا مقام ہے، ایک دن کا بچہ اور ماں کی ممتا وہ بیدار ہے، اور ادھر وہاں بھی فوج ہے، وہ چھوڑے گی نہیں، وہ تو لے جائے گی، وہاں بھی قتل ہے، اور یہاں اپنے ہاتھوں سے لہروں کے حوالے کرنا بھی قتل ہے۔ لیکن میرے رب نے وعدہ کر دیا، وعدہ یہ تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے رب نے وعدہ یہ کر دیا، موسیٰ کی والدہ لہروں کے حوالے کرنا تیرا کام ہے،
لہروں سے بچا کے تیری جھولی میں لانا میں اللہ کا کام ہے۔ یہ میرا وعدہ ہو گیا تجھ سے، صرف واپس نہیں لاؤں گا، اگلی ضمانت بھی دے رہا ہوں۔ وہ ضمانت کیا ہے؟ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اسے پیغمبروں میں سے بھی بناؤں گا۔ دو وعدے ہیں میرے، جان بھی بچاؤں گا اور واپس جھولی میں لے کے آؤں گا، اور پیغمبر بھی بناؤں گا، اگلی زندگی کی بھی ضمانت دے رہا ہوں۔ دو ضمانتیں، دو وعدے ہیں میرے۔ اب ماں ہے نا، لاکھ وعدے دو، لاکھ تسلیاں دو ماں کو، ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا، ماں کیسے برداشت کرے؟ وہ دریا کی خونی موجوں کے حوالے کرے، وہ کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن میرے رب نے فرمایا، ہم نے کیا کیا؟ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ کی ماں کا دل وہ تو محبت کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم گرا نہ لگا دیتے، دل کو پکا نہ کر دیتے، موسیٰ کی ماں کا دل جدائی سے پھٹ جاتا۔ ہم نے گرا لگا دی، صبر کی گرا لگ گئی ہے، اور بیٹے کو صندوقچے میں حوالے بھی کر دیا ہے لہروں کے، اور بہن موسیٰ کی ساتھ ساتھ کنارے کنارے چل رہی ہے، صندوق کہاں جا رہا ہے؟ اور صندوق میرے رب نے وہاں پہنچایا جہاں مقتل گاہ تھی۔ سبحان اللہ، رب ہے نا، حفاظتوں سے نکالا ہے۔ ماں کی گود حفاظتوں والی ہوتی ہے، گھر حفاظت ہوتی، جگہ ہوتی ہے حفاظت کی۔ میرے رب نے حفاظت والی جگہ سے نکال کر موت کی وادی میں پہنچایا، اور موت کی وادی سے لہروں سے میرے رب نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا ہے۔ اور فرعون اس صندوق کو کھول کے دیکھا تو بچہ، نوزائیدہ بچہ، مسکراتا ہوا بچہ، ہنستا ہوا بچہ وہ نظر آنے لگا۔ فوراً دماغ میں آیا، یہ وہی تو نہ ہو جو میری خلافت کو ختم کرے، جو میری بادشاہت کو ختم کرے گا؟ یہ وہی تو نہیں ہے۔ فوراً کہا اسے قتل کر دیا جائے۔ بیوی کہنے لگی آسیہ، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ او فرعون، اسے قتل نہ کر، یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ اور فائدہ دیا نا، آسیہ کے ایمان اور جنت کا سبب موسیٰ بن گئے تھے۔ اس سے بہترین اور فائدہ کیا جس کی آخرت ٹھیک ہو جائے؟ اس سے بہترین فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے فائدے تو سارے ہی دیتے ہیں، اصل آپ کا خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو آخرت کا فائدہ دے، آپ کو قرآن سنائے اور نبی کا فرمان سنائے اور آپ کی آخرت کو درست کر دے، اصل خیر خواہ وہی ہوتا ہے۔ اب کہا یہ ہمیں فائدہ دے گا، اولاد بھی ہماری کوئی نہیں، ہم بیٹا بھی بنا لیں گے۔ فرعون کا دل بھی پسیج گیا، اور فرعون بھی کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب معاملہ چلا، دودھ پلانے کا، دودھ تو وہ پی نہیں رہا تھا، کیونکہ رب نے کہا تھا دودھ اس کو پلا، موسیٰ کی والدہ دودھ پلا اور دوبارہ تیری گود میں لاؤں گا۔ دودھ وہ کیسے پیے؟ میرے رب نے وعدے تو کیے ہوئے تھے، بڑی دائیاں آئیں پر ناکام بنا۔ وہ بہن بھی پہنچ گئی،
کہنے لگی بادشاہ وقت، ایک عورت ہے بڑی پاکیزہ ہے، بڑی نیک ہے اور بڑی طہارت والی بی بی ہے، اگر کہیں تو میں اسے کہوں؟ کہا فوراً لاؤ اسے۔ جب گئے کہا ماں ویر بھائی مل گیا ہے اور محفوظ ہاتھوں میں ہے، رب نے بچایا ہوا ہے، چل ماں دوڑ کے چلیں اور وصول کریں۔ فرمایا نہیں نہیں، مجھے تو القاء یہ ہے کہ وہ دوبارہ گود میں آئے گا، میں تو اسی انتظار میں ہوں وہ آئے گا۔ کہا جا کے کہ جی وہ عورت بڑی پردے دار ہے، وہ نہیں یہاں آنا چاہتی۔ فوراً کنیزوں کو روانہ کیا، بچے کو لے جاؤ اور جا کے موسیٰ کی والدہ کی گود میں موسیٰ کو ڈالا۔ یہ ہے میرے رب کا وعدہ۔ دریا کی خونی لہروں سے نکالا اور فرعون کے خونی پنجوں سے نکالا اور لا کے وہاں پہنچایا، ماں کی گود میں بھی پہنچایا اور گود میں پہنچا کے دودھ بھی پلایا، اور پھر پیغمبر بھی، پھر عام پیغمبر نہیں، پھر موسیٰ کلیم اللہ وہ پیغمبر بنایا۔ یہ تو بتلا رہا تھا یہ وعدہ ہے رب کا، اللہ نے وعدہ کیا، فرمایا میں نے وعدہ کر دیا ہے، پر کن سے وعدہ کیا ہے؟ آمنو، ایمان والوں سے، موحدوں سے وعدہ کیا ہے، مشرکوں سے نہیں۔ جو پاک پتن کے درباروں پہ سجدے کرنے والے ہوں، جو مزاروں پہ گردنیں جھکانے والے ہوں، جو امریکہ کے سامنے جھکنے والے ہوں، جو یورپی یونین کے سامنے جھکنے والے ہوں، ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میرا وعدہ تو ان سے ہے جن کی گردن جھکے تو میرے سامنے جھکے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا شاہی آداب یہ ہیں، او حبشے کے دربار میں شاہی آداب یہ ہیں، گردن جھکانی ہے۔ کہا شاہی آداب اور ہیں، محمد کے غلاموں کے آداب اور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جو آداب سیکھے ہیں اس ادب میں یہی موجود ہے، یہ گردن رب کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ جو ہم سے پہلے ہوا سو ہوا، اب نہیں، اب یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکے گی نہیں۔ اور نجاشی کے دربار میں نہیں جھکی، اور جب قرآن سنایا، قرآن سننے کے بعد اللہ نے نجاشی کو بھی ایمان کی دولت دے دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں مومن، میرے سامنے جھکنے والے، مجھ سے ڈرنے والے، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، میرے سامنے آہوزاری کرنے والے، آخرت پہ ایمان رکھنے والے، یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو میں خلافت دوں گا۔ اور ایمان عمر تو پھر مشہور ہے نا، میرے نبی نے مانگا تھا، میرے رب نے دیا تھا، اور ایسا ایمان ہے، ایسا مومن بندہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ہیں اللہ کے نبی اب عبادت دار ارقم میں نہیں ہوگی، اب عبادت بیت اللہ میں ہوگی۔ یہ ایمان کا وہ درجہ ہے۔ فرمایا ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، صرف ایمان والوں سے نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں۔ کیا اچھے عمل ہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، اور مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ خلافت کا منصب ملا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
چکر لگا رہے ہیں مدینے کی ریاست کے، لوگ سو رہے ہیں اور عمر جاگ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب بادشاہ جاگے تو لوگ امن کی نیند سویا کرتے ہیں، اور جب بادشاہ سو جائے تو لوگوں کی نیند ماری جاتی ہے، پھر ڈاکو، پھر چور، پھر کام کرتے ہیں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے میں پہرا دے رہے ہیں۔ یہ عام بندہ نہیں ہے، کہیں خیال ہو ایڈا جہا مدینہ تے او دے حکمران کو گل ہے، اسی تے پاکستان دے حکمران ہاں۔ 40 وار پاکستان اکٹھا کیتا جائے نا تے عمر فاروق دی ریاست نہیں بندی۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور ایسا حکمران ہے جس حکمران نے اعلان کیا ہوا ہے اگر عمر کی خلافت کے اندر، بادشاہی کے اندر، فرات اور دجلہ کے کنارے کوئی بے زبان جانور، کوئی کتا، کوئی حقیر سی چیز بھی مر جائے، بھوکی مر جائے، قیامت کے دن عمر اس کا بھی رب کے حضور جواب دے ہے۔ یہاں انسان بھوکے مر رہے ہیں، یہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، 3-4 بچوں، 8-5 بچوں کو لے کے ٹرین کے نیچے نہروں میں چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں، کوئی کہاں، کوئی کہاں، کوئی کہاں، خودکشیاں روزانہ کے اعتبار سے۔ یہ بھی حکمران ہے اور وہ بھی حکمران ہے، انسان کا نہیں کا دابا، ایک چھوٹا سا جانور، کتا، حقیر سی چیز، وہ بھی مر جائے تو عمر سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا عمر تیری خلافت میں یہ کام ہوا تھا۔ ایسا ڈرنے والا حکمران ہے، اور پیرا دے رہے ہیں، پیرا دیتے دیتے ایک مکان پہ جا پہنچے ہیں، اور اس مکان میں اندر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، رات کی گھڑیوں میں آوازیں آ رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی ہے اور کہا میں اندر آنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رات سونے کا وقت ہے اور اس وقت بچوں کے رونے کی آواز ہے، معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے آ ذرا منظر تو دیکھنا، اندر کا منظر یوں ہے، وہ ہنڈیا جو چولہے پہ چڑھائی گئی ہے، آگ اس میں جل رہی ہے، اور بچے وہ پاس بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ کیا ماجرا، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی امیر المومنین، جو ہمارا امیر المومنین ہے، وہ چین کی نیند سے سو رہا ہے اور میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ پھر یہ ہنڈیاں میں کیا ڈالا ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ کہنے لگی بچوں کو تسلی دینے کے لیے میں نے پانی ڈال دیا ہے تاکہ یہ ابلتا رہے اور تسلی آ جائے، بچوں کو کوئی چیز ملنے لگی ہے۔ اور ایسا امیر المومنین ہے جس کی خلافت میں، جس کی حکومت میں ہم بھی بھوکے مر رہے ہیں، اور یہ بچے بھی کل اللہ کے سامنے یہ فریاد کروں گی۔ ہائے عمر فاروق کانپ گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہاں سے تیزی سے نکلے ہیں، فوراً آئے بیت المال میں، وہاں غلام موجود ہے اسلم، اس غلام کو کہا گھی بھی، باقی سوجی بھی، یہ چیزیں بھی، یہ میٹھا بھی، یہ نکال، اور نکال کے ایک تھیلے میں ڈالا اور کہا امیر المومنین میں اسے اٹھاتا ہوں۔
کہا نہیں، اسے میری کمر کے اوپر ڈال، میں یہ بوجھ اٹھا کے جاؤں گا۔ کہا امیر المومنین نہیں نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ حاکم وقت ہیں، میں غلام ہوں نا آپ کا، میں اٹھاتا ہوں۔ کہا اسلم یہ بتا، قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، قیامت کے دن تو اپنی اپنی پڑی ہوگی ہر ایک کو، کون کسی کا بوجھ اٹھائے گا؟ کہا پھر میرے کندھوں پہ ڈال، اور کندھوں پہ ڈال کے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ باتیں کرنا آسان ہے، مدینے کی ریاست کا نام لینا آسان ہے، حکمران کہنا آسان ہے، پر حکمران ایسا ہوتا ہے۔ وہ جا کے دیا، کہا اس کو ڈالو، پکاؤ اسے۔ پکایا، پکا کے کہا میری آنکھوں کے سامنے ان بچوں کو دو۔ وہ بچوں کو بھی کھلایا، اور کھلانے کے بعد جب بچے ہنسنے لگے ہیں، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو کہا، کہنے لگی عمر تو ایسے ہی امیر المومنین بن گیا ہوا ہے، امارت تو تیرا حق ہے، امارت تو تیرا حق ہے۔ کہنے لگے عمر کے دربار میں آنا، میں وہیں ملوں گا، میں وہیں ہوں گا۔ راستے میں غلام نے پوچھا ہے امیر المومنین سامان تو دے دیا تھا، اب وہاں بیٹھنے کا مسئلہ کیا تھا؟ چلتے ہم۔ کہا ان بچوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے بلکتے اور روتے دیکھا تھا، میں چاہتا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے مسکرائیں، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہنسیں، اس لیے میں وہاں بیٹھا۔ ایسا مثالی حکمران ہے، یہ قرآن کا ان کا کام ہے عامل الصالحات۔ میرے وعدے ان سے ہیں، ان مومنوں سے ہیں، ان اچھے اعمال کرنے والوں سے ہیں۔ کیا وعدہ ہے میرے اللہ جی؟ وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں میں ضرور انہیں خلافت دوں گا۔ میرے نبی نے خواب دیکھی تھی، بلکہ خواب کیا حقیقت کا معاملہ دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرے سامنے مشرق و مغرب کو یوں کر دیا ہے، اور میرے رب نے مجھے یمن کی، شام کی اور ایران کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کنجیاں دینے سے مراد ہے اس زمین کو اور اس کے خزانوں کو مسلمانوں کے قبضے میں کر دے گا۔ یہ خواب اور یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، خلافت عمر میں آ کے پورا ہو گیا ہے۔ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں انہیں خلافت دیں گے۔ اب خلافت شروع ہے، رسول اللہ کے بعد پہلے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے خلیفہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے یہی فرمایا میری امت میں 12 خلفاء آئیں گے۔ یہ دوسرے طبقے والے 12 نہیں ہیں، 14 امام تھے 12 معصوم، یہ وہ نہیں ہیں۔ 12 امام آئیں گے، وہ حکومت کریں گے اور زمین پر عدل قائم کریں گے۔ وہ امام غیب ہیں، یہ امام حاضر، وہ آئیں گے۔ 4 تو مسلسل ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی،
حضرت علی المرتضیٰ، یہ 30 کا لفظ ان پر آ رہا ہے، 30 سال یہ دورہ خلافت راشدہ کا۔ اب ٹوٹ گیا ہے 7 مرلہ، اور پھر 5ویں آئے ہیں عمر بن عبدالعزیز، ان کی بھی خلافت اسی طرز کی ہے، اور فرمایا آخری خلیفہ آئے گا جس کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ المہدی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئیں گے۔ اور گفتگو انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی آئے گی۔ نشانیوں میں، قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ محمد ابن عبداللہ، اور آپ نے فرمایا حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، میری نسل میں سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ دنیا میں، پوری دنیا کے اندر خلافت قائم کریں گے، اور ان کی خلافت عدل پر مبنی ہوگی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا جب، دمشق کی جامع مسجد میں یہی امام ہوں گے، اور پھر ان کی معیت میں ساتھ ہو کے دجال کا قتل بھی ہوگا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ بھی ہوگا۔ یہ اسی نشانیوں میں، یہ آخری خلیفہ ہیں، یہ خلافت کے اللہ نے وعدے کر دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ خلافت میں ضرور دوں گا، یہ میرے وعدے ہیں، اور میرے اللہ نے یہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جھولی میں ڈالی ہے۔ اور جو بات کی تھی اسلام کو عزتیں ملیں، وہ حضرت عمر فاروق نے آ کے عزتوں پہ 4 چاند لگائے ہیں۔ ایران بھی فتح ہو رہا ہے، روم بھی فتح ہو رہا ہے، بیت المقدس بھی فتح ہو رہا ہے، شام بھی فتح ہو رہا ہے، عراق بھی فتح ہو رہا ہے، یمن بھی فتح ہو رہا ہے، اور باقی ملحقات بھی فتح ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے سارے مال و اسباب مسجد نبوی میں اکٹھے ہیں۔ اور جب ایران فتح ہوا، ایران کے وہ بادشاہ کسریٰ کے کنگن بھی مسجد نبوی میں آئے ہیں، جو وہ یہاں پہنا کرتا تھا ایڈے لمبے کنگن، اچ سونے دے کنگن، وہ بھی آج عمر کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ دے بن جاؤ تے اللہ ہر چیز قدمہ وچ لے دے گا، سٹ دے گا قدمہ دے وچ۔ آج کل سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا ایران، کل سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا روم، آج ان کے مال و اسباب وہ پڑے ہوئے ہیں، عمر کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنگن اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آئین سراقہ، اور سراقہ بن مالک بن جوشم کہاں ہے؟ وہ ادھر باہر نکل آئے۔ سراقہ اٹھ کے آئے ہیں، کہا سراقہ ادھر آ، اس منبر پر بیٹھ، آج میں نبی کی بشارت کو، پیشین گوئی کو اپنے ہاتھوں سے پورا کروں گا۔ جو میرے نبی نے ہجرت کے موقع پہ پیشین گوئی کی تھی، جب سراقہ پیچھے لگا تھا، اس کا گھوڑا دھنس گیا تھا، اور جب اس نے سلامتی چاہی، کہا مجھے خیر سے واپسی مل جائے، میں کسی کو پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کی، گھوڑا بھی اور وہ بھی دھنسے ہوئے زمین باہر نکالنے لگ گئی ہے۔ سراقہ جانے لگا ہے تو فرمایا سراقہ ٹھہر جا۔ سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا، عجیب وقت ہوگا، جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ جو ہی سراقہ کے کانوں میں یہ بات پڑی ہے کسریٰ کے کنگن، فوراً کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو مانتے نہیں تھے نا،
مسلمان تو ابھی ہوئے نہیں تھے، اس لیے نام لیا یا محمد، یہ کافر لیا کرتے تھے۔ مومن کو کیا حکم ہے؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے، کہا کسرا فارس، کہا نام کسرا فارس۔ یہ میں کسی ہور دی گل نہیں پہ کردا، اے ایران دے کسرا فارسی او دی گل پہ کرنا، او دے کنگن سن کے نا گل تے ٹر گیا۔ آج عمر فاروق کی خلافت میں وہ بات پوری ہونے لگی ہے، ایران فتح ہو گیا ہے، کنگن آ گئے ہیں، اور کنگن کو حضرت عمر فاروق نے اٹھایا اور کہنے لگے ہیں میرے محمد، میرے مرشد نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سونا اور ریشم مرد پر حرام ہے۔ وہ بات بالکل اسی طرح ہے، پر تیرے بارے میں پیشین گوئی کی ہے، تیرے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے۔ آج عمر کتنا خوش قسمت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی عمر کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ آگے کر ہاتھ آگے کیے اور کنگن پہنا دیے اور کہا بس پیشین گوئی باقی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ ایسا حکمران ہے، اور میرے رب نے خلافت ایسی دی ہے، بیت المقدس وہ فتح نہیں ہو رہا ہے، مہینے کا محاصرہ چلا ہے، فتح نہیں ہو رہا، اور انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے جن مرضی زور لا لو اے فتح نہیں ہو سکتا۔ ہاں ساڑیاں کتاباں جے گل لکھی ہے، ایک بندہ آوے گا نہ او دا عمر ہوے گا، او بندہ او دے کپڑے اتے پیوند لگے ہون گے، ٹاکیاں، او بندہ اس نو فتح کرے گا، اس تو علاوہ کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات کی ابو عبیدہ بن جراح امین الامت، کہا پھر تیاری پکڑو، یہ بیت المقدس ہمارا ہے، عمر تو ہمارا ہی امیر المومنین ہے، اور ادھر پیغام بھیج دیا امیر المومنین آپ تشریف لائیے، بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا فتح نہیں ہو رہا، آپ آئیے، ضرور آئیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونے لگے ہیں، ساتھ غلام لیا ہے، سواری ایک لی ہے۔ سبحان اللہ، جب عدل کرو گے نا عدل، پھر یہی حال ہوگا، اور جب 2 نمبر طریقے سے آؤ گے، بے ایمانیاں کرو گے، پھر 40 کا سکاٹ پیچھے ہوگا، پھر فلاں آگے پیچھے ہوں گے، پھر یہی معاملہ ہوگا۔ اب روانہ ہونے لگے ہیں، غلام بھی اور امیر المومنین بھی طے ہو گیا ہے دونوں میں، اتنا فاصلہ، غلام سوار ہوگا اور امیر المومنین لگام پکڑیں گے، اور اتنے کلومیٹر کے بعد امیر المومنین بیٹھیں گے اور غلام نکیل پکڑے گا۔ غلام نے بڑا زور لگایا، امیر المومنین نہیں، میں غلام ہوں نا، میں یہ نکیل پکڑ کے آپ کو لے چلوں گا، آپ ہی اوپر بیٹھیے۔ فرمایا عمر نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہے، عمر نے تو عدل کیا ہے، یہی ہوگا۔ اب معاملہ یہ بنا، جب بیت المقدس میں داخلے کا معاملہ آیا، اب باری تھی اوپر سوار ہونے کی غلام کی،
اور نکیل پکڑنے کی باری تھی امیر المومنین عمر فاروق کی۔ غلام نے بڑا کہا امیر المومنین پیچھے تے گل ہور سی، اے تے کافران دی سرحد وچ آ گئے ہاں، امیر المومنین ذرا روب تے پینا چاہیے ہے نا، جنہوں اسی کہنے ہیں پروٹوکول، اے سانو لے گیا سارے قوم نو پروٹوکول لے گیا ہے، ہٹو بچو گڈیاں آ رہی ہیں، فوج آ رہی ہے، جرنیل آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ فلاں ہو رہے ہے، اے سانو لے گئی شے۔ لیکن یہاں بات امیر المومنین سے کہ امیر المومنین کافروں کی سرحد ہے، یہاں داخلہ ہونے لگا ہے۔ امیر المومنین ہون او گل نہیں، تسی بوو تے میں لگام پھڑنا، کہا نہیں، عمر وہاں بھی وہی تھا، عمر یہاں بھی وہی، عمر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ عمر وہاں عمر کی شان کم زیادہ ہو رہی تھی، یہاں شان کم ہونی تھی، نہیں، عمر کی شان اسی طرح ہے جو میرے رب نے اسے دی۔ اور کہا تو سوار ہو کے لگام پکڑ کے، یہ امیر المومنین جا رہے ہیں اور ادھر وہ راہبین کہہ رہے ہیں اچھا یہ جو اوپر سوار بیٹھا ہے، یہ اوپر جو موجود ہے یہ ہے نہ، اس میں تو کوئی نشانی نہیں ہے عمر کی، یہ تو کوئی اور بندہ ہے، وہ باقاعدہ نشانیاں موجود ہیں۔ کہا وہ نہیں، جس نے لگام پکڑی ہے یہ عمر ہے۔ اور جب وہاں پہنچے ساتھیوں نے کہا امیر المومنین اب آپ ان کے سامنے جانے لگے ہیں تو ذرا تھوڑا سا ٹھاٹ واٹ ہونی چاہیے، پوشاک لے لیجئے، پوشاک پہنیے۔ ساتھیوں کے اصرار اور زور پہ پہلے تو عمر مان رہے تھے، تیار ہو گئے، پوشاک پہنی ہے، تھوڑا سا آگے چلے ہیں، اب عمر کہنے لگے ہیں لاؤ میرے وہ کپڑے جو میں پہن کے آیا تھا، میں عمر یہ پوشاکیں نہیں پہنوں گا۔ وہ کپڑے پہنے ہیں، 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور عدل و انصاف میں کوئی ثانی نہیں ہے، پر حال کیا ہے، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں کپڑوں کے اوپر۔ جو ہی سامنے گئے ان راہبین کے، ان علماء اہل نصارہ کے، وہ فوراً دیکھتے انہوں نے کہا اب لڑائی کرو تو مرضی، دروازے کھولو تو مرضی، یہی وہ بندہ ہے جو ہماری انجیل میں تورات میں لکھا ہوا ہے اس کے ہاتھوں سے فتح ہوگی، وہ عمر آ گیا ہے۔ بیت المقدس کے دروازے کھلے اور مسلمانوں کو فتح ملی ہے۔ وہاں امیر المومنین نے حضرت بلال حبشی کو کہا بلال یہاں اذان دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو مسلمانوں کے حکمران ہوا کرتے ہیں وہ مساجد کو آباد کیا کرتے ہیں، وہ مساجد میں اذان دیا کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے، یہ مدینہ کے ریاست کا حکمران ہے۔ تمہارے جیسا نہیں جو کلبوں میں نظر آتے ہیں، جو طوائفوں کی جھلکوں میں نظر آتے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جب داخل ہوئے کہا بلال اذان دے۔ آج بیت المقدس میں نماز عمر پڑھائے گا، آج یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا جھنڈا گاڑا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب نے وعدہ کیا تھا نا، لا یستخلفنہم فی الارض، میں ان مومنوں کو اور ان نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں خلافت دوں گا۔ کس طرح میرے مولا؟ کم استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی ہے۔ داؤد پیغمبر نو بھی خلافت دیتی ہے، سلیمان پیغمبر نو بھی خلافت دیتی ہے،
تے موسیٰ کلیم اللہ نو بھی حکومت خلافت دیتی ہے، حکومت لبی ہے، انج حکومتہ دیاں گا جنج حکومتہ اینا سارے انو دیتیاں نے تو انو بھی حکومت دیاں گا۔ یہ پہلا وعدہ پورا ہو گیا خلافت کا، اور فرمایا دوسرا کام کیا ہوگا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دوسرا کام یہ ہوگا ان کے دین کو جو اللہ نے ان کے لیے چنا ہے، اسلام، اسے اللہ مضبوط کر دے گا۔ اور وہ ایسا مضبوط کیا، ایران کو بھی حکومت میں شامل کر دیا، روم کو بھی شامل کر دیا، عراق کو بھی کر دیا، یہ فلسطین بیت المقدس کا علاقہ، یہ شام کا علاقہ، ان سب میں اسلامی پرچم مسلمانوں کا لہرا رہا ہے۔ وہ قرآن کا جملہ درست کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہے، اور میرے رب نے کہا میں اسلام کے پرچم کو مضبوطی سے گاڑ دوں گا، اسلام کا جھنڈا ہر طرف نظر آئے گا، اسلامی شان و شوکت نظر آئے گی، یہ دوسرا کام کروں گا۔ اور یہ دوسرا کام ہوا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل، یہ دیکھو کیسے اللہ نے اسلام کے پرچم کو مضبوطی سے جمایا۔ اور پھر فرمایا تیسرا کام بھی ہوگا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، آج خوف کے بادل ہیں، کہیں مشرک و کافر نہ آ جائیں، کہیں حملہ نہ کر دیں، کہیں روم نہ چڑھ جائے، کہیں ایران حملہ نہ کر دے، کہیں وہ سپر پاور نہ آ جائے۔ میرا وعدہ تم سے ہے، جو آج خوف کے بادل ہیں، میں اس کو کس سے تبدیل کروں گا؟ امن سے تبدیل کروں گا۔ اور پھر امن سے تبدیل ایسا ہوا ہے کہ ان کے دور میں کسی کی کیا مجال کہ عمر کے دور میں کوئی چوری یا کوئی واردات یا کوئی کام کوئی اس طرح ہو۔ آج پریشانی بنی ہوئی ہے نا، ریپ کے معاملات ہو رہے ہیں، بدکاری کے معاملات ہو رہے ہیں، اور حکومت نشئی شرابیے او گفتگو کرن گے کدے اتے کہ اس ملک وچ قانون کیڑا لے آنا ہے۔ 73 کا آئین، وہ آئین میں یہ موجود ہے، اس ملک کا سپریم لا قرآن و سنت ہوگا۔ قرآن سورہ نور پڑھو نا، جام پینے والوں، جاموں میں چھلکنے والوں، طوائفوں کے جھرمٹ میں پھرنے والوں، صبح و شام نشے میں رہنے والوں، تمہیں کیا پتا جی ہمیں یورپی یونین کا ڈر لگا ہوا ہے، تمہیں جی مغرب کا ڈر لگا ہوا ہے، ہم سزا کو کیا کریں جی؟ اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مومن ڈرتا ہے تو رب سے ڈرتا ہے۔ روم کا سفیر آیا ہے اور وہ مدینے میں آ کے صبح پہنچا ہے، پوچھنے لگا این الملک، بادشاہ کہاں ہے تمہارا؟ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، بے نیازی سے کہہ رہے ہیں لیس مالک، ساڈا تے کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا نہیں کوئی بڑا تو ہے نا۔ کہا اچھا، بل ہوا امیر المومنین، بل ہوا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا نائب اور مومنوں کا امیر، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا ہاں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کہا رات بھر پہرا دیتے رہے ہیں،
صبح نماز پڑھا کے یہ باہر گئے ہیں، کسی جگہ پہ آرام کر رہے ہوں گے۔ اتنی بے نیازی، وہ عمر جس کا نام کیسر و کسریٰ کی سلطنت میں پڑتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے ان پر، اور یہ عمر آ رہا ہے، کیونکہ عمر رب سے ڈرنے والا تھا نا، ہے؟ دنیا عمر سے ڈرتی تھی، اس لیے کافروں نے کہا نا جے 10 سال عمر ہور خلافت کر جاندہ پھر دنیا تے اسلام دے سوا دوسرا مذہب ہی کوئی نہ ہوتا۔ ایسا حکمران ہے، مثالی حکمران ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ بندہ چلا گیا، دیکھا مسجد سے ذرا دور ایک زمین کے اوپر ایک بندہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور زمین پہ نیچے جوتیاں بھی ہیں اور پتھر بھی رکھا ہوا ہے، سر کے نیچے سو رہا ہے۔ وہ روم کا سفیر، وہ سپر پاور کا سفیر، وہ کھڑا ہے اور اسے غور سے دیکھ رہا ہے اور لرز رہا ہے۔ یہ عمر ہے اور زبان سے نکل رہا ہے عدلتا، او تو نے عمر انصاف کیا ہے، تو نے امن پایا ہے، فنمتا تو اس لیے آرام کی نیند کر رہا ہے، عدل تو نے کیا لوگوں میں، انصاف دیا لوگوں کو اور لوگوں کو امن دیا، آج تو خود بھی امن میں ہے۔ یہ زبان سے نکل رہے ہیں الفاظ، اور ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ بیٹھے ہیں۔ اس کی طرف دیکھا، کون ہے تو؟ کہنے لگا میں روم کا بادشاہ کا سفیر ہوں۔ کہا لرز کیوں رہا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں تو وہ عمر ہے جس کا نام ہمارے بادشاہوں کے سامنے جب لیا جاتا ہے تو بادشاہوں پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اتنی بے نیازی ہے۔ اور وہاں چوکی دار ہیں، وہاں پہرے دار ہیں، وہاں قالینیں ہیں، وہاں پردے ہیں، وہاں حکمرانوں کے سارے تعیش موجود ہیں، اور یہاں پتھر ہیں اور یہاں پھٹے کپڑے ہیں۔ کہا میں عمر نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی، اس لیے میں امن سے سو رہا ہوں، اس لیے میں امن سے وقت گزار رہا ہوں۔ یہ میرے رب نے کہا تھا خوف کو تبدیل کروں گا کس کے ساتھ؟ امن کے ساتھ۔ پہلے مسلمانوں پہ خوف پڑا تھا، اب کن پہ خوف پڑا ہوا ہے؟ کافروں پہ۔ پر آج خوف پڑا ہوا ہے سزا کی نافذ کر دیں، مغرب ناراض ہو جائے گا، یورپ ناراض ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے فیصلہ کرو تم مسلمان ہو یا کافر ہو، پہلے یہ فیصلہ کر لو۔ اگر مسلمان ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے حکمرانوں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اللہ کی کتاب اور نبی کا فرمان، قرآن پڑھنا، سورہ نور پڑھ اور پھر نبی کا فرمان دیکھ۔ تم آج رو رہے ہو، عبرتناک سزا ملنی چاہیے، میرے رب نے 14 صدیاں پہلے عبرتناک سزا ذکر کر دی ہے۔ جو بدکاری کرے شادی شدہ کیا کرو؟ قتل نہیں، سمجھنا بات کو، قتل نہیں، سولی نہیں، زہر کا ٹیکہ نہیں، کمرے کے اندر نہیں، باہر نکال لو اس سے۔ اس پہ سزا کیا لگنے لگی ہے؟ لوگ لگائیں گے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہوں گے؟ پتھر۔
اور یہ سر، یہ ہاتھ، یہ ہر چیز لہو بہ رہا ہوگا، وہ گر رہا ہوگا، اور پھر اسلام کی یہ سزا نافذ۔ اب لوگ دیکھ کے عبرت پکڑیں گے کہ جو بندہ کسی کی بہو بیٹی پہ ہاتھ بڑھائے اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ یہ ہے عبرت ناک سزا جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے۔ اور تم رونے لگے ہو آج، ہم کیا کریں، کیا قانون بنائیں، کیا کریں کیا کریں۔ تمہارا جوڈیشلی کا نظام ہی درست نہیں ہے۔ اس میں سے وہ بندہ جو اب نکلا ہوا ہے، 4 بار وہ وہاں تھانوں سے، کچہریوں سے، عدالتوں سے نکل گیا ہے۔ اس کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ سرے دست سرے راہ زیادتی کر رہا ہے، اور وہ اپنے گروہوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ پر کیا کہوں، کیا بولوں، جہاں حکمرانوں کی راتیں رنگین ہوں وہاں عوام کا پرسان حال کوئی نہیں ہوا کرتا، اور جہاں میرا عمر ہو وہاں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں معاملہ ہے، ایک مصری آیا ہے اور آ کے دربار عمر میں شکایت کی ہے، کہنے لگا ہے عمر ابن العاص اور فاتح مصر بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بیٹے نے میرے ساتھ دوڑ لگائی ہے، میں جیت گیا ہوں اور مجھے مارا ہے، مجھے انصاف چاہیے، امیر المومنین مجھے انصاف چاہیے۔ وہ حکمران کا بیٹا ہے، دربار عمر لگ گیا ہے، سارے آگے موجود ہیں، دربار عمر لگا ہے، بلایا اس کو، مصری کو بھی، اس بیٹے کو بھی، بات کو ثابت کیا، ہوا، اس نے اقرار کیا، بالکل ہوا۔ اب گواہوں سے بات ثابت ہوئی تو کہا، اس مصری کو کہا مار اس کو، یہ معزز لوگوں کی اولاد ہے، کہیں لوگ یہ سمجھنے نہ لگ جائیں عمر کا نظام معزز لوگوں کے بارے میں کچھ اور ہوتا ہے اور غریبوں کے بارے میں کچھ اور ہے، مار اسے۔ اور وہیں سزا دلوائی جا رہی ہے حکمران کے بیٹے کو۔ یہ امیر المومنین ہے، عمر فاروق۔ انصاف کا حال یوں ہے، انصاف اپنی ذات پہ آ گیا ہے، پھر بھی معاملہ یہی ہے۔ مسجد نبوی کے ساتھ مکان ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس میں سے ایک پر نالا وہ مسجد کی طرف گر رہا ہے، پانی، بارش آتی ہے، وہ پانی گرتا ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اکھیڑ دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا سفر سے واپس آئے ہیں، دیکھا پرنالا نہیں ہے۔ کس نے یہ کام کیا؟ عمر فاروق نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کے خلاف دعوت دائر کر دیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ عمر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے مکان میں میرے پوچھے بغیر تصرف کیا ہے۔ عدالت میں بلا لیا، نوٹس گیا، بلا لیا، وہ حضرت عباس بھی آ گئے اور امیر المومنین وقت کا حکمران بھی عدالت میں موجود ہے، بغیر پروٹوکول کے موجود ہے، اور کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں نے یہ پرنالہ اس لیے اتارا ہے، نمازی اس سے پریشان ہے، کپڑے لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے اتارا ہے۔ بات سن لی ہے؟ ہاں جی، آپ کو کس نے اجازت دی امیر المومنین کسی کے مکان میں اس کے پوچھے بغیر کچھ کریں؟ کہا میں نے رفاع عامہ کے لیے کام کیا ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ پرنالہ جو عمر نے اکھاڑا ہے، یہ پرنالہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے، اور 2 گواہ انصار میں سے پیش کر دیے عدالت میں، ان کے سامنے انہوں نے اقرار کیا بالکل ہمارے سامنے آپ نے رکھا تھا۔ اب ثابت ہو گیا، جو ہی عمر نے یہ بات سنی ہے کہ میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، عمر کہنے لگے اب مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ یہ میں فیصلہ خود بولوں خود کروں۔ کہا امیر المومنین کیا کریں گے؟ کہا میں خود وہ تسلہ لیتا ہوں، اس میں گارا لیتا ہوں، اور نبی کے چچا میرے چچا یہ میرے کندھوں پہ چڑھیں اور اس پر نالے کو اپنے ہاتھوں سے لگا دیں۔ عمر کا کندھا ہے اور عباس کے پاؤں ہیں، امیر المومنین کا کندھا ہے اور حضرت عباس کے پاؤں ہیں، وہ چڑھیں اور وہ پر نالا لگائیں، اور لگا دیا۔ وہ پر نالا لگنے کے بعد کہا میں اسی عدالت میں یہ بات کہتا ہوں، یہ مکان میں مسجد نبوی کو وقف کر رہا ہوں، میں چاہتا تو وہ پر نالا اتار دیا تھا چھوڑ دیتا، پر میں آنے والوں کے لیے مثال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں حکمران سے بھی غلطی ہو تو وہ بھی عدالت کے کٹہرے میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باتیں بڑی لمبی پر اختصار اتنا کرتا ہوں، میرے رب نے کہا خوف کو امن سے تبدیل کروں گا، پر کام کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ کام یہ کریں میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ کام ان کا ہونا چاہیے۔ اور یہ کام پھر عمر فاروق اور اصحاب رسول کا تھا، وہ ایسا تھا پتہ لگا حدیبیہ کے مقام پر وہ درخت جہاں بیعت ہوئی تھی، لوگ وہاں نفل پڑھتے ہیں اور اس کا قرب لے رہے ہیں، امیر المومنین نے حکم دیا اس کو جڑوں سے اکھیڑ دیا جائے، کہیں کل لوگ آ کے وہاں سجدے نہ کرنے لگ جائیں، نظر نیازیں نہ دینے لگ جائیں۔ فرمایا ایسے موحدوں کو میں حکمرانی دوں گا جو میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور بالکل اینڈ پہ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد انکار کرے نہ شکری کرے، نہ شکری کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے ہیں، صبح کی نماز پڑھانے لگے ہیں۔ صبح کی نماز میں ایرانیوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے، اپنا غلام ایک بھیجا ہے ابو لولو فیروز مجوسی، اس نے چند دن پہلے دھمکی بھی دی تھی۔ عمر فاروق نے پوچھا تھا یہ کیا بناتے ہو؟ کہنے لگا چکی۔ کہنے لگا میرا مالک مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے زیادتی کرتے ہیں، مجھ سے میری مزدوری اتنی بنتی اتنی دیتے ہیں۔ اور پھر پوچھا کتنی بناتے ہو، کیا کرتے ہو، سارا پوچھ کے کہا تمہارا مالک تمہیں مزدوری ٹھیک دیتا ہے، صحیح دیتا ہے۔ اور ساتھ کہا مجھے بھی چکی بنا کے دے گا؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا مجھے بھی چکی بنا کے دے گا؟ کہنے لگا عمر تجھے تو میں وہ چکی بنا کے دوں گا جس کی گونج مشرق و مغرب تک جائے گی۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے، مغیرہ ابن شعبہ بھی سمجھ گئے، کہنے لگے امیر المومنین سے دھمکی دی آپ کو قتل کی۔ کہا دھمکی دی ہے کیا تو نہیں ہے نا، میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے
جو بندوں کو جن کے ماں باپ رلتے رہتے ہیں اور ان کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی ان کا پتہ نہیں، ان کے گھروں سے اٹھا کے لے گئے، پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ان کے لیے۔ عمر کو منہ کے سامنے دھمکی دی تھی، پر عمر فاروق نے کہا تھا نہیں، جب تک کوئی کرے نہیں اسلام کا قانون اس پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اور پھر اس نے اپنا کام کر دیا۔ صبح کی نماز کھڑی ہو گئی ہے اور نماز میں اس نے چھپا ہوا ہے محراب میں حضرت عمر فاروق کو خنجر اتار دیے، خون سے لالازار ہے محراب نبوی، خون بہ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق مصلی پہ گر گئے ہیں، وہ بھاگنے لگا ہے، صحابہ نے پکڑا اسے، اس میں صحابہ زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے، لیکن اسے مار دیا ہے۔ اب عمر کو فکر ایک لگی ہے، عمر کہنے لگے ہیں مجھے چھوڑو، نماز پڑھاؤ۔ یہ ہے حکمران، یہ ہے عادل حکمران، نماز پڑھاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، عمر فاروق کا خون اسی جگہ بہ رہا ہے۔ نماز مکمل ہوئی، اٹھا کے لے گئے، خبر پھیل گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو گیا۔ یہ حصہ سارا چاک ہو گیا ہے، جو چیز دی جاتی وہ نکل آتی۔ اب عمر رونے لگ گئے ہیں، ہائے میں رب سے ملاقات کرنے والا، میرا وقت قریب آ گیا، میں بچوں گا نہیں، میرا وقت قریب ہے اور میں رب کے پاس جاؤں گا، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری خطائیں بھی نکلیں گی، میری غلطیاں بھی نکلیں گی۔ یہ گھبرا رہے ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا آیا، آ کے کہنے لگا امیر المومنین گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ مراد رسول ہیں، آپ اسلام کی شان و شوکت ہے، آپ عشرہ مبشرہ ہیں، آپ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، آپ نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ نے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت لی ہے، اتنی چیزیں آپ کے حق میں ہیں، آپ یوں ہی گھبرا رہے ہیں۔ کہا او عمر کی یہ چیزیں اپنی جگہ، عمر تو ڈر رہا ہے رب کے دربار میں برابر برابر معاملہ ہو جائے پھر بھی خیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا عادل حکمران اور کہہ رہا ہے کہ میرا معاملہ برابر برابر، منو اللہ نے بس معافی دے دے، میرا رب منو جنت چ لے جائے، گل مک جانی ہے، لمیاں منزلہ تے دور دی گل ہے۔ اے وے حکمران، اے وے اسلامی حکومت دا، اے وے مدینے دا حکمران، اب رو رہے ہیں اور وہ کہنے لگا امیر المومنین گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، آپ سے یہ خدمت رب نے لی ہے۔ اور پھر دوسرا پیغام بھیجا، میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کو کہیے جا میرا بیٹا پیغام دے، عمر کہتا ہے مجھے حجرہ نبی میں جگہ مل جائے موت کے بعد۔ اماں کہنے لگی ہے، ام المومنین کہنے لگی ہیں جگہ تو میں نے رکھی ہے اپنے لیے، ایک میرے والد ہیں، ایک میرے شوہر ہیں، میرے نبی، اور تیسری جگہ میں نے رکھی ہے، پر عمر اگر مجھ سے سبقت کر گئے تو عمر کی یہی جگہ، جا کے کہہ دیجئے میں اپنے پہ قربان آپ کو کرتی ہوں، اثار کرتی ہوں، آپ کے لیے جگہ ہے۔ لیکن پھر بھی وصیت کیا ہے اپنے بیٹے کو، میرا بیٹا یہ تو میں اب امیر المومنین ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس وقت پھر ماں سے پوچھنا کیا اجازت ہے کہ نہیں۔ ماں سے دوبارہ پوچھا، ام المومنین سے کہا میں ام المومنین، میں نے زبان دے دیا ہے عمر کی قبر حجرہ رسول میں بنے گی۔
یہ یوں اسلام کا یہ چمکتا دمکتا چراغ نبی کے پہلو میں یوں اتر گیا ہے، شہادت کا جام پی کے یوں. اور جب دنیا سے گئے 35 لاکھ دینار ان پر، بعض نے کہا 35,000 دینار ان پر قرض تھا. ان کے مکان کو بیچ کے وہ قرض ادا کیا ہے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی. تھوڑی سی جھلک بس آپ کو دکھا دی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی عادل حکمران دے، اور اللہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ منظر دکھا دے جو خلافت راشدہ کا منظر تھا. وما علینا الا البلاغ المبین.